ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں 26ویں ترمیم کی روشنی میں آئینی بینچوں میں ججز کی نامزدگیوں پر غور کیا گیا اور 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ مزید کون کون سے جج شامل ہیں، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں آئینی بینچوں میں ججز کی نامزدگی پر غور کیا گیا اور 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ آئینی کمیشن کا حصہ بننے والے ججز میں 3 وہ ججز بھی شامل ہیں جو مخصوص نشستوں پر اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز میں شامل تھے۔ جوڈیشل کمیشن کے ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک، مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد، پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور شبلی فراز اور خاتون ممبر روشن خورشید بھی شریک ہوئیں۔ 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ 7-5 کے تناسب سے ہوا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ جسٹس امین الدین، اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اور اختر حسین نے حق میں ووٹ دیا۔ فاروق ایچ نائک، شیخ آفتاب، روشن خورشید پروچا نے بھی حق میں ووٹ دیا۔ آئینی بینچ سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک پنجاب سے آئینی بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی سندھ سے آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی خیبر پختونخوا بینچ میں شامل ہیں۔ آئینی کمیشن کا حصہ بننے والے جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس حسن اظہر رضوی مخصوص نشستوں پر اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز میں شامل تھے۔ آئینی بینچ کی سربراہی ملنے کے بعد ہی جسٹس امین الدین پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن بھی بن گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ کے تحت آئینی بینچ کے سربراہ کمیٹی کے تیسرے رکن ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سینئر ترین جج منصور علی شاہ کمیٹی کے ارکان ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جوڈیشل کمیشن 13 ارکان پر مشتمل تھا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے شرکت کی۔ جسٹس امین الدین، وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ فاروق ایچ نائک، شبلی فراز، شیخ آفتاب احمد نے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے اندر آئینی اور قانونی مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے ایک مخصوص مدت مقرر کرنے کی تجویز دی۔ جوڈیشل کمیشن نے 7 ووٹوں کی اکثریت سے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دینے کی منظوری دی ہے۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے ججز شامل ہوں گے۔ آئینی بینچ 2 ماہ کی مدت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم افغان بھی آئینی بینچ میں شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے ابتدائی اجلاس سے کمیشن کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے فریم ورک کے تحت اپنی ضابطے کی کارروائی جاری رکھے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور 2 رکنی ججز کمیٹی کا یہ فیصلہ برقرار ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط تحریر کیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اراکین جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خط میں ججز کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ دونوں سینئر ججز نے خط میں کہا کہ 31 اکتوبر کو کمیٹی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں سنا جائے گا، مگر کمیٹی کے فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی۔ خط میں مزید کہا گیا کہ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو
को फुल कोर्ट में पेश किया जाएगा और 2 रुकनी जजेस कमेटी का ये फैसला बरकरार है। जजेस की जानिब से लिखे गए खत में मुतालबा किया गया कि कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जाए और इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने पेश की जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लियामान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि बुनियादी हुकूक को ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की है कि अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम कलअदम करा दी जाए। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में तश्कील न पाने वाले जुडिशल कमीशन को इजलास मुनक़िद करने से रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे कर डाले। वादे पूरे और मुशावरत न करने पर हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम मामलात पर वादों से मुकरने, कोऑर्डिनेशन से इनकार और मुशावरत से राह फरार इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नाराज़गी का इजहार कर दिया। ज़राए ने दावा किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी के वादे पूरे नहीं किए। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले होंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है मुल्क के अंदर जल्द दमादम मस्त कलंदर होगा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को अदालतों में चैलेंज करेंगे। पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जिस तरह से अरकान असेंबली और सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ कानून पास कर रही है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम को रात की तारीकी में मंजूर किया गया, जबकि अरकान असेंबली और सेनेटर्स को अगवा करके जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया। मुल्क भर के वकला के साथ मिलकर जल्द एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। मुल्क भर की बार एसोसिएशन के साथ राब्ता किया है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाना सर्विसेज का अंदरूनी मामला है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानून साजी का एक तरीका होता है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यह सर्विसेज का अंदरूनी मामला होता है, इसे तस्लीम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में 17 आसामियां पैदा की गई हैं। मंसूबा अदलिया को गैर फाल बनाना है। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि हुकूमत अपनी मर्जी से और मुक्तदिरा की ख्वाहिश पर जजेस लगाएगी। हुकूमत ऐसे जजेस लगाना चाहती है जो पाकिस्तानियों के हक से दस्तबरदार रहें। पाकिस्तान को एक महकूम मुल्क बनाने की साजिश है और ख्वाहिश है कि हर एक खौफ में रहे, कोई सवाल ना उठाए। किसी वक्त किसी को भी उठाया जा सकता है। वही हाल हमारा होगा जो इंतजार समझौता का हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान रजा रब्बानी ने कहा है कल पार्लियामेंट की तारीख का एक स्याह दिन था। हुकूमत ने कवानीन की मअतली के जरिए अहम कानून साजी पास की। अपने रद्दअमल में रजा रब्बानी का कहना था कि बिल्स को मुतल्लिका कायमा कमेटियों के पास भेजा जाना चाहिए था। कमेटियां बिल्स का जायजा लेती, बिल्स को सेनेट और कौमी असेंबली से बहस के बाद अक्सरियती वोटों से नहीं उन्हें मंजूर करवाना चाहिए था। इन बिल्स के अदलिया और मुसल्लह अफवाज पर असरात होंगे। बिल्स के सियासत और जमहूरी अमल पर भी अहम असरात मुरतब होंगे। उनका कहना था कि तारीख हमें पार्लिमानी और जमहूरी अमल को नज़रअंदाज करने पर जिम्मेदार ठहराएगी। ऐसे इक़दामात पार्लियामेंट या आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार हैं। खौफजदा पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का वजूद हमेशा ख़तरे में रहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा।
BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر دفاع نے کہا کہ چونکہ جنرل عاصم منیر کو نومبر 2022 کے دوران تعینات کیا گیا تھا، لہٰذا اب وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایکسٹینشن کا سلسلہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوا، اس کے بعد 8-9 آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دی گئی۔ ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف نے خود اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی۔ یہ ساری ایکسٹینشنز افراد کے لیے تھیں۔ اب ہم نے مسلح افواج کے تینوں بازوؤں کے لیے قانون بنا دیا ہے، ہم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے شنگھائی تعاون کونسل کانفرنس کے دوران آنے والے غیر ملکی رہنما اسلام آباد کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے۔ اسلام آباد میں تعمیراتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور دیگر محکموں نے SCO کانفرنس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں، دن رات کوشش کر کے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں۔ اسلام آباد میں مستقل خوبصورتی رہنی چاہیے تاکہ 12 مہینے کے دوران جو بھی مہمان آئیں وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اش کر اٹھیں۔ اللہ نے ویسے ہی اسلام آباد کو بہت قدرتی حسن دیا ہے، آپ کی کاوشوں سے اس میں مزید نکھار لایا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران جبوتی کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق بندرگاہ آمد پر جبوتی بحریہ کے حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ کمانڈنگ آفیسر PNS ذوالفقار نے میزبان بحری حکام سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر کمانڈر جبوتی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے ساتھ پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کے اختتام پر جبوتی کوسٹ گارڈ کے ساتھ مشترکہ بحری مشق کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مشق کا مقصد مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت اور باہمی تعاون کو مزید بہتر بنانا تھا۔ پاکستان اور جبوتی کی بحری افواج کے مابین دو طرفہ روابط دونوں برادر ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جبوتی میں قیام کے دوران مختلف ممالک کے سفیروں، دفاعی اتاشی، جبوتی کے اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کے ساتھ مقامی اور پاکستانی کمیونٹی نے بھی جہاز کا دورہ کیا۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ مختلف چیلنجز سے نمٹنے اور جنگی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پاک چین ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ مشق انڈس شیلڈ 2024 ختم ہو گئی۔ انڈس شیلڈ مشق کا انعقاد پاک فضائیہ کے آپریشن ایئر بیس پر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق انڈس شیلڈ مشق میں ہائی ٹیک آلات، لانگ رینج میزائل کے مظاہرے کیے گئے۔ مشترکہ مشق میں J-16 اور J-10C طیاروں نے حصہ لیا۔ لیتھل HQ-22 سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے مشترکہ مشق مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں کا ثبوت ہے۔ مشق میں پاک چین فضائی افواج نے جنگی صلاحیت کو بڑھایا۔ انڈس شیلڈ 2024 میں پاکستان ایئر فورس اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر عراقچی کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کے خطے کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے حصول کے منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری نسل کشی کی مہم کی شدید مذمت بھی کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اطلاعات مظہر سعید شاہ نے ملاقات کی۔ دونوں وزراء کی جانب سے قومی مسائل، آزاد جموں و کشمیر اور سندھ کے معاملات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے وفد کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی جانب سے صحافیوں کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق آگاہی دی۔
شجیل میمن کا کہنا تھا کہ میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی محض ایک اصول نہیں، جمہوریت کا بنیادی جزو ہے۔ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے بلا خوف خطر آزادی سے کام کرنے والے ماحول کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ ایک متحرک آزاد میڈیا ایک شفاف اور جوابدہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات آزاد جموں کشمیر محمد مظہر سعید شاہ کی جانب سے صحافی برادری کے لیے حکومت سندھ کی کاوشوں کی تعریف کی گئی۔ کشمیری حریت پسند رہنما کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام آباد میں مشال ملک کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، 5 دن ہو گئے یاسین ملک کی بھوک ہڑتال چل رہی ہے، انہیں جیل میں ادویات تک نہیں دی جا رہی، ہم اپنی طرف سے خط بھی جاری کر رہے ہیں، کشمیری رہنما کو قتل کیا جا رہا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے بھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بھارت میں ہوں۔ عوام کی صحت کی سہولیات کے ساتھ صحت مند ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ آنے والی نسل کو صحت کے شعبے میں ہنرمند بنانے میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا اہم کردار رہا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب، کہا کلینکل ٹریننگ لیبارٹری سے طبی شعبے میں موجود افراد کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مشترکہ کوششوں سے کلینکل ٹریننگ لیبارٹریز کا قیام اہم سنگی میل ثابت ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی حج پالیسی کی تفصیلات میں بتایا گیا، آئندہ سال 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کو پیش کی جانے والی حج پالیسی کی تفصیلات میں بتایا گیا کہ آئندہ سال 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق حج پالیسی کے تحت حج کوٹا گورنمنٹ اسکیم اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا، جبکہ سرکاری حج پیکج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد حج درخواستوں کی وصولی کا شیڈیول جاری ہوگا اور بینکوں کے انتخاب کے لیے خواہش مند بینکوں سے 25 اکتوبر تک قوائف طلب کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ منظور شدہ ڈرافٹ وزارت مذہبی امور کو بھجوائے گی، جس کے بعد وزارت مذہبی امور حج پالیسی 2025 کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں CTD کے فیوژن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں وزیر داخلہ سمیت IG پولیس غلام نبی میمن، ایڈیشنل IG CTD عمران یعقوب اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ IG پولیس نے وزیر اعلیٰ کو فیوژن سینٹر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ قومی ادارے NRCTC نے مکمل کیا ہے۔ فیوژن سینٹر جدید آلات سے لیس فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ سال منصوبے کے قیام کے لیے 772 ملین روپیز کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں CTD کی کاوشوں کو سراہا۔ پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی امن کی بحالی پر تعریف کی۔ تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا، سندھ حکومت نے CTD کو جدید ترین اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، ہمیں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے بے پناہ قربانیاں دیں، قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے پر جوانوں پر فخر کرتے ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے انشورنس سیکٹر میں بہتری کا مطالبہ کر دیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP نے انشورنس سے متعلق 3 اہم مسودے قانون تیار کر لیے۔ مجوزہ مسودہ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد قوانین پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ انشورنس سیکٹر کی تنظیم نو سے ملک میں کاروبار کو سہولت ملے گی اور انشورنس سیکٹر کو وزارت تجارت کی بجائے وزارت خزانہ کے صارفین اپنی شکایات کے ازالے کے لیے ریگولیٹر کو درخواست دے سکیں گے۔ تمام سرکاری انشورنس
इंश्योरेंस कंपनियों की निजकारी की जाएगी। गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कानून भी जल्द लाया जा रहा है। सूबों से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानून के हवाले से मुशावरत जारी है, मातहत किया जाएगा। इंश्योरेंस में इस्लाहात से SECP को रेगुलेटर बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला DFIAIG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की वकील खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल दिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती दबाव पर मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि खुफिया मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम दर्ज खुफिया मुकदमात की तफसीलात तलब करे। 9 मई जलाओ घिराव केस में बानी PTI के वकील को दलाइल के लिए अदालत ने आखिरी मौका दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार के वकील कहाँ हैं, दलाइल दें, और जूनियर वकील ने जवाब दिया कि सीनियर वकील इस्लामाबाद में हैं। वकील की अदम हाजिरी पर जज मंजर अली गुल ने बरहमी का इजहार किया। कहा कि वो रोज इस्लामाबाद होते हैं, बहुत हो गया, अब दलाइल मुकम्मल करें। अदालत ने बानी PTI के वकील को दरखास्तों पर दलाइल के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति को रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद साबिक वफाकी वजीर आजम स्वाति को रिहा किया गया। तहम रिहाई के फौरी बाद अटक जेल के बाहर से टैक्सला पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से आजम स्वाति को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। रहनुमा PTI आजम स्वाति को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा नंबर 2311 में 20 दफात लगाई गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरियों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली को डेप्यूटी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत कर दी। अरकान असम्बली अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के दरख्वास्त दहिंदगान को वज़ीर आला की तरफ से मुबारकबाद का लेटर भी देंगे। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज की रकम मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मैसर हो। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हमकदम हैं। और अब खबर यह है कि कराची वालों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेट अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगा किया गया है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमतें 10 साल तक मुसलसल बढ़ने का खदशा है। इस्लामाबाद में थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी और मुस्तकबिल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। वफाकी वजीर ने मुस्तकबिल के दरामदी बिजली मनसूबे कासा को महंगा करार दे दिया। कहा कि दुआ करें अफगानिस्तान में कासा का इंफ्रास्ट्रक्चर ना लग सके, वरना मंसूबे की महंगी बिजली की कीमत कौन अदा करेगा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। अगर इसी तरह ही डिस्कोज की निजकारी करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन तीन डिस्कोज को 500 अरब रुपए मजीद सब्सिडी देना पड़ जाएगी। तमाम मामलात को निजकारी के अमल में सामने रखेंगे। अवैस लगारी का मजीद कहना था कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस कम की जाएगी और IMF शर्त को जिम्मेदारी से पूरा किया जाएगा।
لاہور کو اسموگ کے نئے اسپیل کا خطرہ ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست ہو گیا. محکمہ ماحولیات نے لاہور کو درپیش نئے مسئلے پر نیا ریڈ الرٹ جاری کر دیا. ترجمان کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارتی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا، جس کے باعث شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا. محکمہ ماحولیات نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے اور ماسک لازمی استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے. حکومت پنجاب کا بھارت سے پاکستانی علاقوں میں تباہی مچانے والے اسموگ کے تدارک اور شہر میں ہریالی کو بڑھانے کے لیے 7 نکاتی اسٹریٹجک پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو 7 نکاتی حکمت عملی کا منصوبہ ارسال کر دیا گیا. لاہور کے مختلف شاہراہوں پر انڈسٹریل یونٹس اور انڈسٹریز کو انڈسٹریل اسٹیٹس میں منتقل کرنے کی منصوبہ بندی پلان میں شامل ہے. شہر کے اطراف میں جنگلات کا رنگ بنانے کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا. عوامی سطح پر گرین کور کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مؤثر مہم چلانا ہوگی، جبکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پارکس اور گرین کور کم از کم 7% تک لازمی رکھنا ہوگا. شہر کی پوٹینشیل سائٹس پر جنگلات بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے. اور اب بین الاقوامی دنیا سے خبر یہ ہے کہ غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت نہ تھم سکی. اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 102 فلسطینی شہید ہو گئے. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیت اللاحیہ میں ایک گھر پر حملے کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید کر دیے. غزہ شہر کے طفا محلے میں ایک گھر پر حملے میں 4 فلسطینی، جبکہ وسطی دیر البلح میں ایک خیمے پر حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے. وسطی غزہ میں ایک خیمے پر حملے میں 4 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں. اور امریکہ کا رخ کرے تو امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. امریکہ میں 6 مختلف ٹائم زونز کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. امریکہ میں 6 مختلف ٹائم زونز کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا. امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ورمونٹ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ نارتھ کیرولائنا، اوہایو اور ویسٹ ورجینیا میں بھی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. نیو یارک اور نیو جرسی میں بھی ووٹرز پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ نیو ہیمپشائر اور کینٹیکٹ میں بھی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے. نارتھ کیرولائنا امریکہ میں پاسا پلٹنے والی ان 7 ریاستوں میں شامل ہے جو کسی بھی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ہوگی. امریکی میڈیا کے مطابق 7 کروڑ 89 لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے. امریکہ میں صدارتی انتخابات میں الیکشن کے دن کی ووٹنگ کا آغاز رات نیو ہیمپشائر میں ہوا اور پہلا ووٹ نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے ڈکسویل نوچ میں ڈالا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈکسویل نوچ میں کل 6 ووٹ رجسٹر تھے، جن میں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کو 3-3 ووٹ پڑے، اور اس طرح نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے قصبے میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدوار میں مقابلہ برابر رہا. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھ